والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. ہمارا رب العالمین کی بارگاہ میں جمع دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر شرف عبودیت عطا فرمائے. آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں انشاءاللہ تعالی. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. قوم سمود کی طرف انہیں بھیجا گیا. ہر آنے والے پیغمبر کی ایک دعوت رہی، وہ دعوت توحید تھی، یعنی توحید کی طرف بلانا. توحید کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، شرک سے چھڑانا، یہ ہر پیغمبر کی دعوت رہی. دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلانے. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی خلق خدا کو خدا کی طرف بلایا، خدا کی عبادت کی طرف بلایا. پہلی بات تو فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا لوگوں کو کہ وہ شرک کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، باطل معبودوں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں عبادت کی نیت سے. آپ نے فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. جب دیکھا لوگ پتھروں کے آگے، بتوں کے آگے، ستاروں کے آگے، چاند و سورج کے آگے، آگ کے آگے اپنے سر کو عبادت کی نیت سے جھکا ہے، فرمایا اعبدوا اللہ، یہ آپ کی دعوت تھی، اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ کی ذات، وہ
اللہ کی تجلی، وہ اللہ کی شان جو ہر شے میں موجود رہ کر ہر شے سے منزہ ہے، اور اس کی عبادت۔ اور جب دیکھا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اندر برائی کرنے میں جلدی کرتے تھے اور بھلائی کا کام کرنے میں سستی کرتے تھے، توجہ دلائی پوری قوم کو، اور میں لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دوسری بات ہے کہ تم برائی کرنے میں جلدی کرتے ہو اور بھلائی کرنے میں سستی کرتے ہو۔ لیما، ایسا کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ ایسا مت کرو۔ اور جب دیکھا قوم کو اپنی کہ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، تو یہ ابتر حالت دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے تیسری بات کی، ارشاد فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اگر تم استغفار کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تمہیں معاف کیا جائے گا۔ یہ تین باتیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی۔ جب پہلی بات فرمائی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، قوم نے مذاق بنایا اور کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہیں، تمہارے اندر تو کوئی کمال ہی نظر نہیں آتا، تم بھی ہماری طرح نظر آتے ہو، ہمارے جیسے نظر آتے ہو، ہم تمہیں اللہ کا رسول کیسے مانے؟ تم جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہو اس اللہ کو کیسے مانے؟ تم کو ہم رسول مانیں گے تب اللہ کو مانیں گے، تب تمہاری دعوت مانیں گے، ہم تو تمہیں اللہ کا رسول ماننے تیار نہیں ہے کیونکہ تم ہماری طرح انسان نظر آتے، کوئی تمہارے اندر خوبی، کوئی ہم سے الگ نرالی تمہارے اندر کوئی بات نظر نہیں آتی، ہم کیسے تم کو اللہ کا رسول مانیں؟ مگر حضرت صالح علیہ السلام مسلسل ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آخرکار ان کی قوم نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ سمجھ کر رکھی کہ یہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکتے، لہذا یہ جھوٹے ثابت ہو جائے۔ شرط رکھی، اے صالح، ہم تم کو اللہ کا رسول اس وقت مانیں گے جب تم ہماری ایک شرط پوری کرو۔ اور میں کیا شرط ہے تمہاری؟ ایسی شرطیں پیغمبروں کے سامنے دنیا رکھتی رہی اور پیغمبر ان کی شرطوں کو پورا کرتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کیا شرطیں نہیں رکھی لوگوں نے۔ ہمارے سرکار نے
ہر طرف کیے گئے معجزے کو پورا کر کے دکھایا۔ جب کہا گیا ہمارے سرکار سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب کہنے والے نے کہا کہ اگر آپ درختوں کو حکم دیں گے کہ وہ چلیں اور آپ کے کہنے پر درخت چلنے لگ جائے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو چلنے کا حکم دیا، درخت چلنے لگے، اشارہ کیا تو دور دراز سے درخت زمین سے کھسکتے کھسکتے ہمارے سرکار کی بارگاہ میں آ کر، اور جب سرکار نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر پھر سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سے جھاڑ واپس ہوئے اور اپنی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں آپ کو اللہ کا رسول مانوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سرکار کو 100 آدمیوں کی طاقت دی تھی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے پچھاڑ دیں تب آپ کو اللہ کا رسول مانوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں اتر گئے کشتی لڑنے کے لیے اور اسے پچھاڑ دیا۔ یہ مطالبات ہوتے ہیں پیغمبر، حضرت صالح علیہ السلام سے بھی ایسے ہی مطالبہ ہوا۔ ایک شرط ہے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہو؟ قوم نے کہا وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکل آئی، اونٹنی زندہ چلتی ہوئی اس پہاڑ کے اندر سے باہر نکلے، تب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، شرط رکھتے ہیں، جب شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے، ایمان نہیں لاتے، اپنی شرط کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے، ایسے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ رہتے ہیں جو ایمان لے آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر 1000 سال کی محنت میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ پیغمبروں کا کام تو بلا نہیں، لیکن یہ قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط تو رکھتے ہیں، جب شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر وعدے پر قائم نہیں رہتے، اسلام قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل بھی آیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہہ رہا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اچھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی چیزیں پہچانتا ہے، غیب کی چیزوں سے وہ باخبر رہتا ہے۔ اپنی مٹھی بند کی ہوئے آیا اور بولا کہ دیکھو میری مٹھی کے اندر جو ہے وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر یہ بتا دیں گے تب تمہیں نبی مانا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاریخی الفاظ ہے کہ ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا پھر تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا
میری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے گی کہ تم کیا ہو؟ ہاں ہاں بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی. تو کہا چلو یہی ہو جائے. تو سرکار جب اس کی مٹھی کے اندر والی کنکریوں پر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں، کنکریوں سے کلمہ شہادت کی آواز آئی. جب کلمہ شہادت کی آواز آئی تو مارے غصے کے اس سے وہ کنکریاں پھینک دی زمین پر. جہاں سرکار کھڑے ہوئے تھے وہاں وہ کنکریاں جا کر گر گئی مارے غصے کے. ارے اس سے تو اللہ کا رسول مان لینا چاہیے تھا، مگر وہ غصے میں آ کر کنکریاں پھینک دیتا ہے. ایک اللہ کا عارف، ایک رسول کا عاشق اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھا کہ دیکھو یہ منظر ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، یہ منظر ہمیں کچھ بتا رہا ہے، کچھ راز کی بات ہمارے سامنے یہ منظر پیش کر رہا ہے. وہ راز یہ ہے کہ جب تک کنکریاں خاموش تھیں وہ ظالم اور جابر کی مٹھی میں خیر تھی، لیکن جیسے ان کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا آزاد ہوئی اور نبی کے قدموں میں آ گئی. جب تک ہے مسلمان وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے گا، ظالم کے شکنجے میں رہے گا، لیکن ظالم کے شکنجے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہے گا تو وہ دن دور نہیں کہ تو اس شکنجے سے آزاد ہو جائے. جب پوچھا قوم صالح نے کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی زندہ چلتی ہوئی باہر آئے برآمد ہو، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، یہ کوئی عجب نہیں، بالکل ممکن ہے. اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کو اللہ معجزے دیتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ رونما ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو پہاڑ سامنے تھا بہت بڑا پہاڑ، اس کے اندر سے ایک اونٹنی چلتی ہوئی باہر نکل آئی. اس معجزے کو صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا. بڑی خوبصورت اونٹنی. جب وہ اونٹنی آئی نکل کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہاری شرط پوری ہو گئی. اب ایک بات یاد رکھو، اس اونٹنی کی تعظیم کرنا، اس اونٹنی کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب اس علاقے میں بہت ساری اونٹنیاں رہتی ہیں، یہ بھی ایک اونٹنی. یاد رکھو ایک دن تمہاری اونٹنیاں چارہ کھائیں گی، پانی پئیں گی گھاٹ پر. گھاٹ پر تمہاری اونٹنیوں کا ایک دن ہوگا کہ وہ چارہ کھائیں گی، پانی پئیں گی، اور ایک دن یہ اونٹنی جو معجزے کے طور پہ ظاہر ہوئی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کے لیے گھاٹ کو چھوڑ دینا پڑے. ایک دن تمہاری اونٹنیاں، ایک دن یہ اونٹنی. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے آداب بتائے، اس اونٹنی کا ادب بتایا کہ یہ معجزہ ہے اللہ کا. اس واسطے اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ پڑا، اللہ کی اونٹنی. اب اس اونٹنی کا ادب کرنا پڑے گا. جس دن یہ اونٹنی کی باری رہے گی کوئی اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی، نہ چارے کے لیے نہ پانی کے لیے. اور جس دن تمہاری اونٹنی آئے گی اس دن یہ اونٹنی نہیں آئے گی. اور بھی فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے نہ دیکھے، اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے.
یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ لوگوں نے سب سنا، کیا کہا، کیا کیا لوگوں نے؟ بالکل اس کے خلاف کیا۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے اونٹنی کی عزت اور اس کا احترام کا حکم دیا، اس اونٹنی کی قوم نے بے ادبی اور بے حرمتی کی۔ کیا کیا؟ اس کے ہاتھ پیر کو زخمی کر دیے اور اس کے بعد اس اونٹنی کا قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کا قتل ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹنی کا قتل ہو گیا ہے، فرمایا تم نے بہت برا کیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پوچھا کب آئے گا؟ یعنی انہیں سمجھ رہے تھے کہ صالح علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی عذاب نہ آنے والا نہیں ہے، یا ایسے ہی باتیں کرتے۔ کب آئے گا عذاب؟ اگر آنا ہی ہے تو عذاب کو جلد آنے دو، جلد آنے دو۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، ارے تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو برائی کے لیے؟ یہ جلد بازی تو تمہیں اچھائی کے لیے کرنا تھا، یہ جلد بازی تمہیں ایمان لانے کے لیے کرنا تھا، کیونکہ تمہاری شرط تو پوری ہو گئی تھی، اب ایمان لانے میں جلدی کرنا تھا۔ مگر تستعجلون بالسیئۃ، برائی میں جلدی کرتے ہو، کیسے لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عذاب آئے گا اللہ کا اور تمہیں عذاب کی جلدی ہے؟ ارے تمہیں تو جلدی اللہ کی رحمتوں کی ہونا چاہیے، تم عذاب کی جلدی کرتے ہو۔ اور جو ایمان لانا اجرت کا کام ہے، جلد سے جلد کرنے کا کام ہے، اس کام کے لیے تم سستی کرتے ہو، دیری کرتے ہو، عجیب لوگ۔ مگر مزید ان لوگوں نے کہا کہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن انتظار کرو، 3 دن انتظار کرو، چوتھے دن عذاب آ جائے گا۔ یہ 3 دن انتظار کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، گنہگار کو موقع دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ فوراً قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے، اللہ کی رحمت روک دیتی ہے، رحمت الہی کہتی ہے اے فرشتے ذرا رک جا، ابھی نہ لکھ، تھوڑا انتظار کر۔ ہو سکتا ہے وہ گنہگار اپنے گناہ سے توبہ کر لے، ڈھیل دی جاتی ہے، گناہ کے بعد توبہ کرنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ یہاں قوم سمود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اللہ کی رحمت دیکھو، گنہگار کو موقع دیا جا رہا ہے، گناہ کرتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے اللہ رب العزت ذرا رکو، ہو سکتا ہے وہ گناہ سے توبہ کر لے، لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے لکھ دو، مگر ایک گناہ کیا ہے نا تو ایک ہی گناہ لکھو، زیادہ مت لکھنا، ایک لکھنا۔ پہلے تو مہلت دی گئی، پھر ایک گناہ کو ایک ہی لکھنے کے لیے فرمایا۔ بندہ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی سوچتا ہے،
جب سوچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ابھی تو اس نے سوچا ہے نہ کیا تو نہیں، جب کرے گا تب لکھیں گے، ابھی تو سوچا ہے مت لکھو۔ اس کے برخلاف جب بندہ کسی نیک کام کی سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے خاموش کیوں بیٹھا ہے، ایک نیکی لکھ دے۔ اے اللہ ابھی تو اس نے کیا نہیں ہے، ہاں نہیں کیا ہے مگر کرنے کی سوچا ہے نا، سوچ پر ایک لکھ دے۔ جب سوچی ہوئی نیکی وہ کرتا ہے تب بندہ قلم اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کتنے لکھ رہا ہے؟ مولا اس نے ایک نیکی کیا ہے، ایک نیکی لکھ رہا ہو، نہیں ایک کیا ہے نا 10 نیکیاں لکھ دے۔ یہ رحمت اللہ کی گناہ کرنے کے بعد ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل 3 دن تک قوم سمود کو ڈھیل دی گئی لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں تیسری بات، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اے میری قوم، یہ جو مہلت دی گئی ہے تم کو، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، جو تم نے گناہ کیا ہے اس کی معافی ہو جائے، استغفار کرو۔ استغفار کی بڑی برکت ہے لیکن قوم سمود نے استغفار نہیں کیا۔ ایک بندہ آیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا سرکار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا پڑھوں؟ سرکار فرمایا استغفار۔ یا رسول اللہ میرے کاروبار نہیں چل رہے، کیا پڑھوں؟ استغفار پڑھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق میں برکت ہو، فرمایا استغفار پڑھو۔ میری مشکلیں آسان ہو، فرمایا استغفار پڑھو۔ میری عمر دراز ہو، فرمایا استغفار پڑھو۔ جو بھی وہ بندہ معرضہ رکھتا، اپنی حاجت رکھتا، سرکار فرماتے اس کے حل میں استغفار پڑھو۔ کیا سرکار آپ ہر بات پر استغفار فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں ہر وظیفہ کسی نہ کسی پریشانی کے حل کے لیے ہوتا ہے، استغفار ہر پریشانی کا حل ہے۔ قوم سمود سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا استغفار پڑھو، جو تم نے گناہ کیا ہے اونٹنے کے قتل کا وہ معاف ہو جائے، اللہ تم پہ رحم کر دے، مگر انہوں نے استغفار نہیں پڑھا، الٹا حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا۔ اونٹنے کا تو قتل کر ہی دیا، اب حضرت صالح کو بھی ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ زمین والے جو منصوبے بناتے ہیں نا نیک لوگوں کو مارنے کے، عرش پر اللہ منصوبہ بناتا ہے نیک لوگوں کو مارنے سے پہلے برے لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے منصوبے ان کے دشمن بنا رہے، اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا، اور اس سے پہلے کہ حضرت صالح کو تکلیف ہو ان کے سارے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ کیا ہوا؟ ایک بڑی چیخ کی آواز آئی جو جبریل امین نے نکالی، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، وہ چیخ اور زلزلے کی وجہ سے تمام کے تمام نافرمان ہلاک ہو گئے، اور جتنے فرما بردار تھے اللہ نے ان سب کو بچا لیا۔
کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی عبادت کرنا، برائی کرنے میں جلدی نہیں کرنا، اچھائی کرنے میں جلدی کرنا۔ نمبر 3، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار پڑھنے، استغفار کی کثرت کرنا، توبہ کرنا۔ یہ 3 باتیں آج کے بیان میں ہم کو معلوم، ورنہ وہی انجام ہوگا جو صالح علیہ السلام کے قوم کا ہوا۔ ہمیں وہ انجام کا سامنا نہیں کرنا ہے جو قوم سمود نے کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں تو نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، ہمیں تو گناہ ہونے پر استغفار کی کثرت کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ 3 سبق آج کے بیان سے لے کر چلیے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی فہرست ہے، رحمت اقبال سے معاف کر دیتا ہوں۔ فریدہ بیگم، عائشہ تبسم، شیخ بابو میاں، شیخ عبدالستار، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ۔